میں ہوں فضل قاسم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پاک باز اولاد کی دعا فرمائی۔ اللہ نے آپ کو اس کی خوشخبری دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس میں رہتے 20 سال ہو گئے تو سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، رب نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، آپ میری لونڈی حاجرہ علیہ السلام کے پاس جائیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اولاد عطا فرما دے۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ حاجرہ علیہ السلام دے دی تو ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور وہ امید سے ہو گئی۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب وہ امید سے ہوئی تو اپنی مالکہ کو حقیر جاننے لگی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا، تم جو چاہو کرو۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئیں اور بھاگ کر ایک چشمے کے پاس چلی گئیں۔ انہیں ایک فرشتہ ملا، اس نے کہا، خوف نہ کر، تیرے ہاں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اس نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا اور خوشخبری دی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام اسماعیل رکھیں گی۔ وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب پر ہوگا اور سب کے ہاتھ اس کے ساتھ ہوں گے اور اپنے بھائیوں کے سارے ملک کا مالک ہوگا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ خوشخبری آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے، کیونکہ عربوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سرداری کا مقام حاصل ہوا اور مشرق و مغرب کے سب ممالک ان کے قبضے میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو وہ علم نافع اور علم صالح عطا فرمایا جو پہلے کسی قوم کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے افضل و اشرف ہے۔ یہ آپ کی رسالت کی برکت اور آپ کی شریعت کے کمال کی وجہ سے ہے اور اس لیے بھی کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام واپس آئیں تو ان کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے 13 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے خوشخبری دی کہ حضرت سارہ علیہ السلام سے اسحاق پیدا ہوں گے۔ آپ نے اللہ کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تیری دعا قبول کی، میں اسے برکت دوں گا، کثرت عطا فرماؤں گا اور بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اس سے ایک بڑی قوم کا سردار بناؤں گا۔ یہ بھی اس عظیم امت محمدیہ کی وجود کی خوشخبری ہے۔ ان 12 سرداروں سے مراد 12 خلفائے راشدین ہیں جن کی خوشخبری اس حدیث میں دی گئی ہے جو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا 12 امیر ہوں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو میں سمجھ نہ سکا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے یہ کام دین کا سلسلہ قائم رہے گا اور دوسری میں ہے غالب رہے گا حتیٰ کہ 12 خلفاء ہوں گے وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ ان میں خلفائے اربعہ یعنی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی، بنو عباس کے بعض خلفاء بھی اس میں شامل ہیں۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ دوبارہ حضرات یہ کے بعد دیگرے مسلسل ہوں گے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ پائے جائیں گے۔ ان سے دوبارہ امام بھی مراد نہیں جن کے بارے میں رافضی خاص قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے اور آخری امام وہ ہے جو سامرا کے غار میں ہے اور اس کے ظہور کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق وہ 12واں امام ہے۔ حسن عسکری کا بیٹا محمد ہے۔
ان 12 حضرات میں سب سے اہم شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے جنگ و جدال ختم کر کے حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی تھی۔ اس طرح فتنے کی آگ بجھا کر مسلمانوں کی باہمی جنگ کا جدال ختم کر کے حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی گئی تھی۔ اس طرح فتنے کی آگ بجھا کر مسلمانوں کی باہمی جنگ کا سلسلہ ختم کر دیا۔ شیعہ کے باقی امام سب رعیت کے افراد تھے جن کا مسلمانوں پر حکومت کرنے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ باقی امام غائب جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ سامرا کے غار میں ہے، تو یہ محض ان کے اوہام ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ بہرحال جب ہاجرہ علیہ السلام کے ہاں اسماعیل کی ولادت ہوئی تو اس نے سارہ علیہ السلام کے جذبات مجروح ہو گئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ انہیں ان کے سامنے نہ رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے بیٹے کو لے کر چلے، حتیٰ کہ انہیں وہاں ٹھہرا دیا جہاں آج کل مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے بچے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر پلٹے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اٹھ کر دامن پکڑ لیا اور بولی، ابراہیم آپ ہمیں اس جگہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس ضرورت کی اشیاء بھی نہیں۔ جب بار بار سوال کرنے پر بھی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا، کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بات ہے تو وہ ہمیں ہلاک نہیں ہونے دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سب سے پہلے جس خاتون نے کمر بند استعمال کیا وہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ انہوں نے کمر بند استعمال کیا تاکہ ان کے نشان قدم سارہ علیہ السلام سے پوشیدہ رہیں۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے شیرخوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور انہیں بیت اللہ کے پاس زمزم سے اوپر کی طرف موجود مسجد کے بالائی حصے میں ایک بڑے درخت کے پاس ٹھہرا دیا۔ اس وقت مکہ میں کوئی انسان نہیں رہتا تھا اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے انہیں وہاں اتارا اور ان کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام واپس چل پڑے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی ان کے پیچھے چلی اور کہا، ابراہیم آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ساتھی یا ہمسایہ ہے نہ ضرورت کی کوئی چیز۔ انہوں نے کئی بار یہ بات کہی لیکن آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ آخر انہوں نے کہا، کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ وہ بولی، تب وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اور پلٹ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب سنیا گھاٹی پر پہنچے جہاں سے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا دیے اور یہ دعا مانگی، اے پروردگار میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ سورہ ابراہیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلاتی تھی اور خود اس پانی میں سے پی لیتی تھی، حتیٰ کہ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو انہیں پیاس لگی اور ان کے بیٹے کو بھی پیاس لگ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ بچہ پیاس کی وجہ سے بے چین ہے، وہ اسے تڑپتا نہ دیکھ سکی، اٹھ کر چل دی۔ انہیں اپنے قریب کی زمین میں سے صفا پہاڑ سب سے قریب معلوم ہوا۔ وہ اس پر چڑھ گئیں، پھر وادی کی طرف منہ کر کے دیکھا کہ کیا کوئی انسان نظر آتا ہے، کوئی نظر نہ آیا۔ وہ صفا سے اتری، جب وادی کے نشیب میں پہنچی تو قمیض کا دامن جو زمین تک پہنچتا تھا اٹھا کر اس طرح بھاگی جس طرح کوئی پریشان اور مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے، حتیٰ کہ وادی کو پار کر لیا۔ وہ مروہ تک پہنچی تو اس پر چڑھ گئیں اور دیکھا کہ کیا کوئی نظر آتا ہے، کوئی نظر نہ آیا۔ انہوں نے 7 بار اسی طرح کیا، ایک پہاڑی سے دوسری تک دوڑتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اسی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ جب وہ آخری چکر میں مروہ پر پہنچی تو انہیں کوئی آواز محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، چپ، پھر غور سے سنا تو دوبارہ آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا، تو نے آواز سنا دی ہے، اگر تو مدد کر سکتا ہے تو ہماری مدد کر۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اس فرشتے نے اپنی ایڑی سے
یا اپنے پر سے زمین کھودی تو پانی نکل آیا۔ آپ اسے حوض کی صورت دینے لگیں اور اپنے ہاتھ سے اس طرح رکاوٹ بنانے لگیں اور چلو بھر بھر کر مشکیزے میں ڈالنے لگیں۔ ان کے چلو بھرنے کے بعد پانی پھر نکل آتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت نازل فرمایا اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی، یا فرمایا اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر ہاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا، آپ ہلاکت کا اندیشہ نہ کریں، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کے والد دونوں مل کر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس وقت بیت اللہ کی زمین ایک بلند ٹیلے کی صورت میں تھی۔ سیلاب کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ اس طرح وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ وہاں سے بنو جرم کا ایک قافلہ یا ایک خاندان گزرا۔ وہ قدہ کی طرف سے آئے اور مکہ کے نشیبی حصے میں ٹھہرے۔ انہیں ایک پرندہ منڈلاتا نظر آیا تو بولے، یہ پرندہ تو پانی پر منڈلایا کرتا ہے۔ ہم تو جب اس وادی سے گزرتے ہیں تو یہاں پانی نہیں ہوتا۔ انہوں نے 2 آدمی حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بھیجے تو انہیں پانی نظر آیا۔ انہوں نے جا کر پانی کی موجودگی کی اطلاع دی۔ وہ سب لوگ آ گئے چشمہ زمزم کے پاس۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ موجود تھیں۔ ان لوگوں نے کہا، کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں خیمہ زن ہو جائیں؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں اجازت ہے، لیکن اس چشمے کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی وہاں بلا لیا حتیٰ کہ وہاں کئی گھر بس گئے۔ تو رات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کا ختنہ کریں اور ان کے پاس جو غلام اور دوسرے افراد ہیں ان کا بھی ختنہ کریں۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت آپ کی عمر 99 سال تھی۔ اس طرح اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال بنتی ہے۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کے بارے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس حکم کو واجب قرار دیا۔ اس لیے علماء کا یہ قول ہی صحیح ہے کہ مردوں پر ختنہ واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود ایک بسولے سے کیا تھا جبکہ وہ 80 برس کے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث میں مذکورہ لفظ قدوم سے مراد قدوم شہر ہے، نہ کہ ختنہ کرنے کا آلہ بسولہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور آزمائش اتاری اور انہیں بڑھاپے میں عطا ہونے والے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے یہ حکم ربانی بیٹے کو سنایا تو فرمانبردار بیٹا فوری تیار ہو گیا۔ اس آزمائش پر پورا اترنے کا انعام جنت سے قربانی کی صورت میں ملا اور پھر یہ سنت ابراہیمی تا قیامت مسلمانوں پر مقرر کر دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھو تمہاری رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو فدیہ دیا اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھی۔
انہیں دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سری ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں۔ سورہ صافات۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کا علاقہ چھوڑ کر ہجرت فرمائی تو رب سے دعا کی کہ وہ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ وہ آپ کے پہلوٹے تھے اور جو آپ کے ہاں 86 سال کی عمر میں پیدا ہوئے۔ اس مسئلے میں تمام مذاہب یہود و نصارہ و مسلمین کا اتفاق ہے کہ وہ آپ کے پہلے بیٹے اور پہلوٹے بچے تھے۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا وہ جوان ہو گئے اور اپنے والد کی طرح اپنے کام کاج کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ وہ جوان ہو گئے، سفر کرنے لگے اور اپنے والد کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہیں یہ بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے خلیل علیہ السلام کی آزمائش تھی کہ وہ اس کے حکم سے اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کر دیں جو انہیں بڑھاپے میں ملا تھا، اور اب تو ان کی عمر اور زیادہ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے انہیں حکم ملا تھا کہ اس پیارے بیٹے کو اس کی ماں کو ایک بے آباد علاقے میں چھوڑ دیں جہاں کوئی انسان تھا، نہ مویشی اور نہ کھیتی باڑی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اس پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے انہیں وہاں چھوڑ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مشکل سے نجات دی اور انہیں وہاں سے رزق دیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر جب انہیں اپنے اس پہلوٹے اور اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے فوراً اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ معاملہ رکھا تھا کہ وہ بھی دل کی خوشی سے اس عمل میں شریک ہو، وہ اس کی تعمیل ان کے لیے آسان ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، لہٰذا تم دیکھو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ بردبار بیٹا بھی کردار میں اپنے والد کا عکس ثابت ہوا۔ اس نے فوراً کہا اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ جواب انتہائی درست اور والد کی فرما برداری اور رب کی اطاعت کا بہت بڑا مظہر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، دونوں نے اللہ کا حکم تسلیم کر لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو انجام دینے کا عزم کر لیا، اسے چہرے کے بل لٹا دیا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام گدی کی طرف سے ذبح کرنا چاہتے تھے تاکہ ذبح کرتے وقت ان کا چہرہ نظر نہ آئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، سعید بن جبیر، قتادہ اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف ہے۔ سدی اور دوسرے علماء کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حق پر چھری پھیری لیکن کچھ نہ کٹ سکا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، یعنی آپ کا جو امتحان مقصود تھا وہ پورا ہو چکا ہے، آپ کی اطاعت اور پوری تعمیل ظاہر ہو چکی ہے۔ جس طرح آپ نے اپنا بدن آگ میں ڈال دیا اور مال مہمانوں پر خرچ کر دیا، اسی طرح آپ نے اپنا بیٹا قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ یہ ایک صریح آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا یعنی ہم نے دوسرے ذبیح کو ان کے بیٹے کے عوض فدیہ بنا دیا۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کیونکہ مکہ میں وہی قیام پذیر تھے اور اسحاق علیہ السلام کے بارے میں یہ مذکور نہیں کہ وہ بچپن میں مکہ تشریف لائے ہوں۔ واللہ اعلم۔ ذبیح اللہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے متعلق جو کچھ مذکور ہے اس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذبح کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ سورہ صافات۔ جو لوگ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذبح ہونے کے قائل ہیں ان کی دلیل محض اسرائیلی روایات ہیں اور ان کی کتابیں تحریف شدہ ہیں۔ خاص طور پر یہاں تو تحریف اتنی واضح ہے کہ اس سے انکار ممکن نہیں، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا اکلوتا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ ترجمہ شدہ نسخے میں پہلوٹے بیٹے اسحاق کا لفظ ہے، یہاں اسحاق
کا لفظ غلط طور پر لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام نہ اکیلے بیٹے تھے نہ پہلوٹے۔ یہ صفات تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہیں۔ ان لوگوں نے یہ تحریف صرف اہل عرب سے حسد کی وجہ سے کی ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان عربوں کے جد امجد ہیں جو حجاز میں رہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ہیں، اور حضرت اسحاق یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں جن کا لقب اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل انہی کی طرف منسوب ہے۔ انہوں نے اس شرف کو اپنے نام لگانا چاہا، اس لیے اللہ کے کلام میں تحریف کر دی اور اضافہ کر دیا۔ یہ قوم نہایت جھوٹی ہے۔ انہوں نے یہ اقرار نہیں کیا کہ فضل و کرم اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ جن علماء نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح قرار دیا ہے، انہوں نے یہ قول کعب احبار سے یا یہود و نصارہ کی کتابوں سے لیا ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث مروی نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں قرآن مجید کے ظاہری مفہوم کی تعبیل کرنی پڑے، بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے پر نص ہے۔ حضرت ابن کعب کرزی نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے پر اس آیت مبارکہ سے بہت خوب استدلال فرمایا ہے، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ سورہ ہود۔ وہ فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی جائے اور یہ خوشخبری بھی دی جائے کہ ان کے ہاں بیٹا یعقوب علیہ السلام بھی پیدا ہوگا، پھر اسحاق علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دے دیا جائے، حالانکہ وہ بھی بچے تھے اور ان کے ہاں یعقوب علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بشارت کے خلاف ہے، واللہ اعلم۔ صحیح یہ ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت مجاہد، سعید شعبی، یوسف بن مہران، عطا رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی قول نقل کیا ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قربانی کے لیے پیش کیے جانے والے حضرات اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے اور یہودی جھوٹ کہتے ہیں۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، حسن بصری، محمد بن کعب، ابو جعفر محمد بن علی، ابو صالح، امام احمد بن حنبل اور ابن ابی حاتم بھی یہی فرماتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کلبی اور ابو عمرو بن علام سے یہی قول نقل کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شام کے ایک عالم کو بلایا جو پہلے یہودی تھے پھر مخلص مسلمان ہو گئے تھے، اور اس سے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا کون سا بیٹا ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین، قسم ہے اللہ کی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور یہودیوں کو یہ حقیقت معلوم ہے، لیکن وہ تم لوگوں سے یعنی عربوں سے حسد کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جد امجد اس اشرف و افضل کے حامل ہوں، اس لیے وہ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ذبیح اسحاق علیہ السلام ہے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام ان کے جد امجد ہیں۔ ہم نے مسئلہ اپنی تصویر کتاب تفصیلی دلائل اور روایت کے ساتھ بیان کیا ہے، والحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو اولاد جیسی نعمت سے اس وقت نوازا جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی۔ اسی لیے جب فرشتے یہ خوشخبری لے کر حاضر ہوئے تو انہیں خوشی کے ساتھ ساتھ زبردست تعجب بھی ہوا۔ مندرجہ ذیل آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی حالت کو بیان فرمایا ہے، اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہی ٹھہرے تھے کہ ابراہیم ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف ان کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا ہائے میری کم بختی، میرے ہاں بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کی قدرت پر تم تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔ سورہ ہود۔ اور سورہ حجر میں فرمایا
اور اے نبی ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بولے کہ مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، آپ کا ہے کہ خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہوں؟ مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ سورہ حجر۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے، جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان، تو اپنے گھر جا کر ایک بنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا۔ کہنے لگے آپ تناول کیوں نہیں کرتے؟ اور دل میں اس سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئی اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی، ایک تو بڑھیا اور وہ بھی بانجھ۔ انہوں نے کہا ہاں، تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت اور خوب جاننے والا ہے۔ سورہ عنکبوت۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے وہ 3 فرشتے جبرائیل، میکائیل اور سرافیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مہمان سمجھ کر ان کی خاطرداری کی اور عمدہ گایوں کے ریوڑ میں سے ایک موٹے تازے بچڑے کا گوشت مون کر تیار کیا۔ جب مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان حضرات کو کھانے کی بالکل خواہش نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں میں وہ قوت نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے انسانوں کو کھانا کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اس طرز عمل سے تعجب ہوا اور خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کی محبت کی وجہ سے ان بدکاروں سے نفرت رکھتی تھی، اس لیے اس خبر سے انہیں خوشی ہوئی۔ وہ مہمانوں کی خدمت کے لیے پاس ہی کھڑی تھی۔ جیسے اہل عرب اور دوسری اقوام میں رواج ہے، جب وہ خوش ہو کر ہنس پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ لیکن جب فرشتوں نے انہیں یہ خوشخبری دی تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئی اور اپنا منہ پیٹنے لگی، جیسے عورتیں تعجب کے وقت کیا کرتی ہیں۔ سارہ علیہ السلام سے بھی وہ حرکت سرزد ہوئی اور انہوں نے فرمایا، ہائے میری کم بختی، میرے ہاں بچہ ہوگا، میں تو بوڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یعنی میرے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور بانجھ بھی ہوں، اور یہ میرے شوہر ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ان حالات میں اولاد ملنے پر تعجب ہوا، اس لیے انہوں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، بلا شبہ وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔ سورہ ہود۔ اس خوشخبری پر ابراہیم علیہ السلام کو بھی تعجب ہوا۔ انہوں نے انتہائی خوشی کے عالم میں مزید تسلی کے لیے فرمایا، جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، اب مایوس نہ ہوں۔ سورہ حجر۔ انہوں نے اس خوشخبری کی تصدیق کی اور انہیں یعنی علم والے بچے کی خوشخبری دی۔ اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بلند مقام اور عظیم صبر و ثبات کے انعام کے طور پر علم والا بچہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ صفت بھی بیان کیا ہے کہ وہ وعدہ پورا کرنے والے اور صبر کرنے والے تھے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ سورہ ہود۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنے ہوئے بچڑے کے ساتھ 3 پیمانہ باریک آٹے کی پکی ہوئی روٹیاں، مکھن اور دودھ پیش کیا، اور فرشتوں نے کہا یہ بات بالکل غلط ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ وہ ظاہری طور پر کھاتے محسوس ہوتے تھے، جبکہ کھانا ہوا ہی ہوا میں ہی غائب ہو جاتا تھا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے
ابراہیم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے تو اس کو ساری نہ پکارنا، اسے ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہیم سرنگوں ہوا، یعنی سجدہ کیا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ ہوگا، اور کیا سارا کے جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی۔ ابراہیم نے خدا سے کہا کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے فرمایا بے شک تیری بیوی سارا کہ تجھ سے بیٹا ہوگا تو اس کا نام اسحاق رکھنا اگلے سال اس وقت معین پر، اور میں اس سے پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جواب دہ عہد ہے باندھوں گا، اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی۔ دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور بیرا من کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے ایک بڑی قوم کا سردار بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ سے صاف ظاہر ہے کہ سارا کو اپنے بیٹے اسحاق اور اپنے پوتے یعقوب کو زندہ دیکھنے کی خوشی نصیب ہوگی، یعنی وہ اپنے دادا دادی کی زندگی میں پیدا ہوں گے تاکہ انہیں یعقوب علیہ السلام سے بھی اسی طرح خوشی حاصل ہو جیسے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشی حاصل ہوگی۔ اگر بشارت سے یہ مقصود نہ ہوتا تو اسحاق علیہ السلام کی ساری نسل میں سے صرف یعقوب علیہ السلام کا نام خاص طور پر ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ جب نام لے کر ذکر کیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ انہیں یعقوب علیہ السلام سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا جیسے ان کے والد اسحاق کی ولادت سے خوشی ہوئی۔ دوسرے مقام پر فرمایا اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، سورہ انعام۔ اور مزید فرمایا اور جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے ان سے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب بخشے، سورہ مریم۔ یہ واضح اور قوی دلیل ہے۔ اس کی تائید صحیحین کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کون سی مسجد بنائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے کہا پھر کون سی؟ فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے کہا ان کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 برس۔ میں نے کہا ان کے بعد کون سی؟ فرمایا پھر جہاں تجھ پر نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لے، سب مسجد ہی ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اس سے بھی مذکورہ بالا بیان کی تائید ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے مسجد حرام کی تعمیر سے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی تعمیر فرمائی۔ ان دونوں کی تعمیر سے پہلے اسحاق علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ذکر فرمائی اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچائے رکھ کے بتوں کی پرستش کرنے لگیں۔ اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد میدان مکہ میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس لا بسائی ہے جہاں کھیتی بھی نہیں ہے۔ اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں سو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہے اور ان کو پھلوں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ اے پروردگار جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، اور زمین و آسمان میں اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا۔ اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش دے۔ اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے پروردگار حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو معاف کر دینا، سورہ ابراہیم۔